تو اب جنگیں ویسی نہیں لڑی جاتی جیسے کہ انڈیا جنگ لڑنا چاہتا ہے۔ اگر آپ موجودہ تاریخی حالیہ جنگیں دیکھیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو جنگ آج کل لڑی جا رہی جو کہ گزشتہ 2 سال سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے وہ ہے رشیا اور یوکرائن کی جنگ۔ رشیا اور یوکرائن کا آپس میں کسی قسم کا کوئی موازنہ نہیں ہے، اس کے باوجود 2 سال سے اوپر ہو گئے اور یوکرائن نے رشیا کی اتنی بڑی مائٹ کو، اتنی بڑی ملٹری فورس کو، جو کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی پاور ہے ملٹری کی، اس کو نہ صرف روک کے رکھا ہوا ہے بلکہ اس کو سبق بھی سکھا رہا ہے۔ ان حالات کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ اب روایتی جنگ نہیں ہے۔ میں ایٹمی جنگ کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ بھی پاکستان کے پاس اس وقت سب سے بڑا ایج ہے کہ پاکستان کی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ خطے میں بہت سے ممالک سے آگیا، خصوصاً انڈیا کا کسی دور دور تک کسی قسم کا پاکستان کی ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے چائنا اور ترکی کی سپورٹ سے ایسے ڈرون بنا لیے ہیں کہ ان کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتا۔ جو موجودہ وارفیئر ہے اس کے اندر انڈیا کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ پاکستان کو جیسے وہ چاہتا ہے کہ ایک دم سرپرائز دے کے اور اوورٹیک کر کے گزر جائے گا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ انڈیا کو اس میں سوچنا پڑے گا اور انہیں اپنی جو رن نیتی ہے جو ان کی زبان میں ہے اسے بار بار انہیں سمجھنا پڑے گا اور بدلنا پڑے گا۔ اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 1948 کی جنگ دیکھی جائے، 1965 کی جنگ دیکھی جائے، دونوں جنگوں کے اندر پاکستان نے ان کے کشمیر پہ اٹیک کیا تھا اور کشمیر کا پریشر کم کرنے کے لیے انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈرز کی طرف نہ آنا شروع کر دیا۔ ہمیشہ سے پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان ایک محدود جنگ لڑے، ایون کارگل کی جنگ کے اندر بھی پاکستان کی خواہش رہی تھی کہ محدود جنگ ہو، جو کہ لائن آف کنٹرول پہ جنگ لڑی جائے۔ اس جنگ میں پاکستان بڑے اچھے طریقے سے انڈین فوج کو سبق بھی سکھا سکتا ہے، ناک کو چنے چبوا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ جب بھی ایون 1965 کی وار ہو، کارگل کی وار ہو، جب بھی انڈیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی افواج کا پلڑا انڈیا پہ بھاری پڑ رہا ہے، لائن آف کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اسی وجہ یہ کہ جنگ کے دوران صرف یہی نہیں کہ آپ نے سامنے فوج کے ساتھ لڑنا ہے، کشمیری بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہ لائن کے اس پار مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ انڈین فوج اپنا پریشر کم کرنے کے لیے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر جنگ چھیڑ دیتی ہے۔ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج اور قیادت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے انڈیا کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنا سارا فوکس لائن آف کنٹرول کے اوپر لے کے جائے، اور لائن آف کنٹرول کے اوپر اگر انڈیا نے جنگ چھیڑی تو یہ اگین پاکستان کی اسٹریٹجی کی کامیابی ہوگی کہ پاکستان نے کنٹرول جگہ پہ جنگ کا آغاز کروا دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنگ صرف لائن آف کنٹرول تک ہی محدود رہے گی، ہو سکتا ہے کہ انڈیا پریشر میں آگے پھر دوبارہ سے انٹرنیشنل بارڈر پہ جنگ چھیڑنا شروع کرتے، لیکن اس دفعہ ویسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو سپہ سالار انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہیں جنرل عاصم منیر، انہوں نے چند دن پہلے اپنی ایک تقریر کے اندر بڑا واضح طریقے سے بتا دیا تھا کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام آج بھی ٹو نیشن تھیوری کے اوپر قائم ہے، دو قومی نظریہ، جس کا ہندوستانی مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو 1947 سے بھی پہلے اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن قائد اعظم نے ان کے حلف سے کھینچ کے پاکستان کو آزاد کروایا تھا۔